اب دیکھو وہی نور محمدی جو حضرت آدم کی پیشانی پر چمکا تھا، اب وہی نور محمدی حضرت شیس کی پیشانی پر چمک رہا ہے، نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرن، وہی نور حضرت ابراہیم کی پیشانی پر، ابراہیم کی پیشانی سے لے کر حضرت اسماعیل کی پیشانی پر وہ نور چمکا، حضرت اسماعیل کی پیشانی سے منتقل ہوا، نسلن بعد نسلن، قرنن بعد قرن، وہ نور حضرت عدنان کی پیشانی پر چمکا، حضرت عدنان کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے حضرت ماد کی پیشانی پر، ماد کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے حضرت نزار کی پیشانی پر، حضرت نزار کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے حضرت موزر کی پیشانی پر، حضرت موزر کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے حضرت الیاس کی پیشانی پر، حضرت الیاس کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے حضرت مدرکہ کی پیشانی پر، مدرکہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے خزیمہ کی پیشانی پر، خزیمہ کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہوا، موزر کی پیشانی پر چمکا، موزر کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے کنانہ کی پیشانی پر، کنانہ کی پیشانی سے نور منتقل ہوا، بحر کی پیشانی پر چمکا، بحر کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے غالب کی پیشانی پر چمکا، غالب کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے لوئی کی پیشانی پر چمکا، لوئی کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے کعب کی پیشانی پر چمکا، کعب کی پیشانی سے نور منتقل ہوا، مرہ کی پیشانی پر چمکا، مرہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے کلاب کی پیشانی پر چمکا، کلاب کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے قصی کی پیشانی پر چمکا، قصی کی پیشانی سے نور منتقل ہوا، حضرت عبد مناف کی پیشانی پر چمکا، حضرت عبد مناف کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہوا، حضرت ہاشم کی پیشانی پر چمکا، حضرت ہاشم کی پیشانی سے نور منتقل ہوا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر چمکا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے وہ نور منتقل ہوا، حضرت عبداللہ کی پیشانی پر چمکا، حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور چلا، شکم آمنہ میں آیا اور شکم آمنہ سے وہ نور چلا، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہو گئی۔ وہ نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، ارے پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت، جلوہ ہے حق کا جلوہ، صبح شب ولادت، سایہ ہے خدا کا سایہ، صبح شب ولادت، شبہ طیبہ میں وہی بڑھتا ہے بارہ نور کا، ارے صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، ارے میں گدا تو بادشاہ، بھرتے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دیدار صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آقا کی ولادت ہو گئی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اور تمہیں تشریف لائے، اب دیکھو سیدہ آمنہ، ہر ماں کی یہی طلب ہے، یہی آرزو، یہی طلب اور یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے لال کو دیکھوں، ہر ماں کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو میں دیکھوں، اپنے لال کو دیکھوں، تو حضرت سیدہ آمنہ کے دل میں طلب پیدا ہوئی، سوچنے لگی کہ میں اپنے لال کو تو دیکھوں، اور کیوں نہ دیکھیں حضرت مصطفیٰ جان رحمت حضرت آمنہ، کیونکہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال میرے شکم میں تھا، جب مصطفیٰ جان رحمت میرے کوکھ میں تھا، اے لوگوں سنو سنو، جب نور محمدی کی جلوہ گری میرے شکم میں ہو چکی تھی، جب میں جنگلوں سے گزرا کرتی تھی تو پیڑ پودے مجھے سلام پیش کیا کرتے تھے، جب اگر میں پہاڑی علاقے سے گزر جاتی تو پہاڑ سے آواز آتی ہے آمنہ تجھے مبارک ہو، مصطفیٰ جان رحمت تمہارے پیٹ میں جلوہ افروز، آقا کی ذات تمہارے شکم میں جلوہ افروز ہے۔ خدا کی قسم، اب حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا لال پیدا ہوا، واقعتاً میرا لال جو ہی پیدا ہوا، حضرت آمنہ فرماتی ہے لما وضعتہ رأیتہ کان مکحولا مدہونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا لال پیدا ہوا اور جو ہی اس دنیا میں تشریف لائے مصطفیٰ جان رحمت، تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا لاڈلا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ میرے لاڈلے کے سر پر کنگھی کی ہوئی ہے، تیل ٹپک رہا ہے، میں نے دیکھا کہ میرا لاڈلا جب پیدا ہوا تو مجھ کو عنبر کی خوشبو جو ہے لطفت ہے، ملوث ہے، میں نے دیکھا کہ میرا لاڈلا جو ہے ختنہ شدہ ہے، پاک و صاف ہے، اور میں نے اپنے لاڈلے کو دیکھا کانا ساجدہ کہ پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو زمین پہ رکھ دیا، زمین پہ رکھ دیا، زمین پہ رکھ دیا،
اب میں آپ کو نقطے کی بات بتاؤں. حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات جب پہنچتے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کی برکت سے میدان عرفات شان والا ہو جاتا, برکت والی جگہ ہو جاتی, مقدس جگہ ہو جاتی. حضرت آدم علیہ السلام کا قدم میدان عرفات میں لگے تو وہ قدم, وہ میدان, وہ جگہ مقدس ہو گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جہاں کھڑے ہوئے تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ جہاں میرا خلیل کھڑا ہوا ایک کام کرو اس جگہ کو مصلی بناؤ. آدم علیہ السلام کا قدم میدان عرفات میں لگا, میدان عرفات مقدس. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قدم جہاں لگا وہ جگہ مصلی بن گئی, جہاں نماز بن گئی. حضرت حاجرہ کا قدم جہاں لگا, صفا اور مروہ پہ قدم آپ کا لگا تو رب قدیر نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں ہے. حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا موبائلوں کے ذریعے, آپ ٹیلی ویژن میں بھی آپ دیکھے ہوں گے. آپ اگر ابھی سرچ کریں گے آپ کو دکھے گا صفا اور مروہ, بہت چھوٹا پہاڑ, بہت چھوٹا پہاڑ ہے. آپ چاہیں تو ایسے چھو سکتے ہیں. آپ پہاڑ ہے چھوٹا سا مروہ, لیکن حضرت حاجرہ کا قدم لگا تو پہاڑ صفا اور مروہ کا رتبہ ہمالیہ سے بڑھ گیا, کوہ طور سے بڑھ گیا, جبل احد سے بڑھ گیا. کیونکہ اللہ کے نبی کی ماں نے, اللہ کے نبی کی ماں کا قدم اس میں ٹچ ہوا تو صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں بن گیا. اور حضرت اسماعیل کا قدم جہاں لگا آب زمزم کا کنواں پاک ہو گیا, پاک و صاف ہو گیا. آدم کا قدم میدان عرفات سے ٹچ ہو جائے تو میدان عرفات پاک ہو جائے. حضرت حاجرہ کا قدم صفا اور مروہ سے لگے تو صفا مروہ پاک ہو جائے. حضرت اسماعیل کا قدم آب زمزم کے کنویں سے لگے تو آب زمزم کا کنواں پاک ہو جائے. تو مجھے کہنے دیا جائے کہ یہ انبیاء کرام جہاں جہاں ان لوگوں کا, ان مقدس ہستیوں کے قدم لگے صرف وہی جگہ پاک ہوئی. لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھا, زمین میں رکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا سر سجدے میں جو ہی پڑا تو اس سجدے میں سر رکھنے کی وجہ سے رب قدیر نے پوری زمین کو پاک کر دیا, پوری زمین کو پاک کر دیا. اسی وجہ سے آقا فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جعلت للارض مسجدا کہ رب قدیر نے زمین کو, پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا, مسجد بنا دیا. تو حضرت سیدہ آمنہ نے دیکھا کہ واقعتاً میں نے اپنے لال کو دیکھا کہ سرما لگا ہوا ہے, تیل آپ کے بال میں ہیں, آپ کے منہ مبارک میں ہیں, کنگھی کیے ہوئے ہیں, آپ غسل لیے ہوئے ہیں, معطر ہیں, مطہر ہیں اور سجدے میں ہیں. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے, سجدے میں سر ہے. ہم اگر سجدے میں سر رکھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, رب قدیر کی پاکی بیان کرتے ہیں. لیکن آقا کی ذات دیکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو ہی پہلا سجدہ کیا تو ہم جیسے گناہگار امتیوں کا خیال آ گیا. رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب قدیر کے پیارے حبیب سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پکار رہے ہیں بلکہ پکار یہ رہے ہیں اے پاک پروردگار میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ذرے ذرے پہ حسن و جمال آ گیا. جگ میں جب آمنہ بی کا نال آ گیا, ارے سارے عالم میں رحمت چھانے لگی. جب نبی کی ولادت کا سال آ گیا رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ جب کبھی امتی کا خیال آ گیا. دیکھو نبی کیسے ہیں, ابھی سجدے میں سر رکھے ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. تو ذرا اے پیارے مسلمانوں بتاؤ, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے, آپ کی ولادت ہوئی تو ہم گناہگار امتیوں کا خیال آ گیا, ہم گناہگار امتیوں کی یاد آ گئی. آقا کی ولادت آقا ہمیں یاد کر رہے ہیں. یہی وجہ تو ہے کہ جس دن آقا پیدا ہوئے تھے وہ ہمیں یاد کر رہے تھے, اور جس دن ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی ہم اپنے نبی کو یاد کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. 12 ربیع الاول کو اسی وجہ سے منا رہے ہیں کہ آقا نے جب ہم گناہگاروں کو یاد کیا
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کی ولادت کا موقع آئے تو ہم بھی اپنے آقا علیہ السلام کو یاد کریں.